ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے بہت بڑے فین ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہمارا بہت نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں, اور بڑی ہی ایک خوبصورت بات یہ ہوئی کہ جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے تب بھی 22 رمضان تھا, اور جب یہ میچ جیتے ہیں تب بھی 22 رمضان تھا, اور ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو پوری قوم نے فیس کیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ عید سے پہلے سب نے عید منائی ہے. تو ہمارے جو ہیرو ہیں سبھی ہمارے ہیروز ہیں, لیکن سرفراز احمد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں سامنے. سرفراز بھائی السلام علیکم. سر آپ کی اسٹیج پہ ضرورت ہے, میں اگر آپ آ جائیں پلیز تو. تھینک یو ویری مچ. آپ سے پوچھ لوں گا, اور ظاہر ہے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو میں کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, جو کہ ظاہر ہے لوگوں نے کہا کہ یہ سوال ضرور کرنا, ایکسپیرینس نیچرلی جب ہوتا ہے, ایک اتنی بڑی وکٹری جب انسان کو ملتی ہے, اللہ تعالیٰ جب اتنی عزت دیتا ہے, تو فیلنگ کیسی ہوتی ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم, اور بیریا ٹاؤن کا اور ملی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے ہماری ٹیم کو یہاں پہ انوائٹ کیا. اور دیکھیں ایکسپیرینس تو بہت زیادہ اچھا تھا اور بہت مزہ آیا. اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایز اے ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ عزت دی, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, ماں باپ کی دعائیں تھیں, قوم کی دعائیں تھیں, اور اس کے بعد لڑکوں کی اپنی محنت تھی. یہ کہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, اور ابھی تک ماشاءاللہ سے جو کہ رسپانس مل رہا ہے پبلک کا, لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ ٹورنامنٹ کھیلے ہیں, جس طریقے سے ہم نے پرفارمنسز کی ہے, انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی رکھا جائے. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح سے ملک ریاض صاحب نے یہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا, اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن اور یہ سب مل کے اسپورٹس کلچر کو بہت عام کرتے ہیں, جو کہ نیشن کی انرجی اگر پازیٹیو طریقے سے کہیں پہ یوٹیلائز ہونی ہوتی ہے پوری دنیا میں, تو وہ اسپورٹس پہ, انٹرٹینمنٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے کہ جیسے کہ سر نے ہمیں یہاں پہ بلایا, اور دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی پاکستان کی ٹیم یا کوئی بھی اسپورٹس کی ٹیم اگر جیتے تو ان کو ایسے اگر اعزاز میں بلایا جائے, ان کو ایسے انسینٹیو دیے جائیں جو کہ جس طرح سے ہماری ٹیم کو ملنے. تو دیکھیں لڑکوں کو یہ بہت زیادہ ہمت بڑھتی ہے, اور جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ جوش بڑھتا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ جوش بڑھتا ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن اوبویسلی کام بھی کر رہا ہے, کراچی میں ایک بڑا اسٹیڈیم بنا رہا ہے. آئی تھنک بہت اچھا سائن ہے کہ ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب پاکستان میں میچز ہوں گے تو ضرور وہاں میچ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ دیکھیں انسینٹیو ملتے ہیں تو بچوں کو بھی شوق بڑھتا ہے, پلیئروں کو بھی شوق بڑھتا ہے کہ نہیں یار اور محنت کریں گے تو ہمیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں ملیں گی. بالکل صحیح. اچھا وہ میچ میں وہ موقع بتائیے جہاں آپ کو یہ لگا کہ ہم جیت گئے بس. دیکھیں اوبیسلی جب عامر نے جب ہم نے 339 رن کیے تو ایک فیلنگ بہت زیادہ اچھی تھی, لیکن جب عامر نے 3 آؤٹ کیے تو وہاں ایک ایسی فیلنگ آئی کہ یار میچ ابھی ہاتھ میں آ گیا. لیکن جب دھونی آؤٹ ہوا تھا, جب حسن نے دھونی کو آؤٹ کیا, تو اس وقت ایسی فیلنگ تھی کہ یار اب ہم میچ جیت جائیں گے انشاءاللہ. ویری نائس جی, زبردست. اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا, جب پچھلا میچ آپ ایک ہارے ہیں, جو لوز ہم نے کیا میچ, اس وقت کچھ فیلنگ ہوئی کہ یار آگے کیا کریں گے, کچھ تھوڑا سا ڈاؤن فیلنگ ہوئی, کوئی ریئیکشن؟ کیونکہ سب لوگ جذباتی بھی, ہم لوگ نیچرلی بڑا سیریس لیتے ہیں کرکٹ کو, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اے وار, اٹس جسٹ اے گیم, بٹ وی ٹیک اٹ ویری سیریسلی ٹو بی آنیسٹ, بیکاز دا نیشن لوز کرکٹ اینڈ آف کورس لوز یو ایز ویل. تو وہ ایک جو ڈاؤن فیلنگ تھی اس وقت کس طرح سے انکریج کیا اپنی ٹیم کو, آپ نے خود کو, کہ آگے جائیں گے اور نیکسٹ جو میچز ہیں وہ بہت اچھے کھیلیں گے؟ دیکھیں اوبیسلی ہارنے کے بعد بہت زیادہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے پوری ایز اے ٹیم, کیونکہ جو ہماری پرفارمنس تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی بھی سپورٹ کرتا اس وقت, کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے پورا میچ ہی اچھا نہیں کھیلا. ظاہر سی بات ہے ہارے, لیکن اس میں یہی کہوں گا میں پوری ٹیم مینجمنٹ, پورا پی سی بی کی جو بھی مینجمنٹ وہاں پہ موجود تھی, چیئرمین صاحب تھے, سیٹھی صاحب تھے, انزی بھائی سے میری ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی, تو آئی تھنک ان تمام لوگوں نے مجھے خود بیک کیا, جس کی وجہ سے مجھے ایک حوصلہ ملا. اس کے بعد ہماری ٹیم مینجمنٹ کو بہت زیادہ رول جاتا ہے کہ جو ہے جس طریقے سے لڑکوں کو موٹیویٹ کیا, تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے. اور اس کے بعد جو لڑکوں نے جتنی محنت کی, جس طریقے سے ہم نے ہر میچ کے بعد ہم بہتر سے بہتری کی طرف جاتے رہے, فیلڈنگ میں امپروومنٹ آئی, بالنگ میں امپروومنٹ آئی, اور پھر بیٹنگ آخر میں, تو ہماری آئی تھنک لڑکوں نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ضرور صلہ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ سرفراز بھائی, پلیز تشریف رکھیے. بہت زوردار ذرا تالیاں بجا دیجیے, تالیوں کی آواز زیرو ہے. تھینک یو. فخر زمان صاحب پلیز ذرا آپ آ جائیے اسٹیج پر. جی مائک دیجیے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. اب میں چاہتا ہوں کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ میچ کا. کیا فیلنگس تھی, کس طرح سے آپ سوچ رہے تھے اس وقت گراؤنڈ میں جب موجود تھے, تو دل کی دھڑکن تیز تھی, کیا
सोच रहे थे और क्या क्या जहन में चल रहा था? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब का और बहरिया टाउन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट किया। और क्या बोलूँ मैं, देखें कुछ भी। धड़कन तो दिल की कभी तेज़ होती थी, कभी बस सही चलती थी, क्योंकि जी हाँ, अप्स एंड डाउन आते रहते थे। लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें जितवा दिया, और जो दूसरे मैच से जो हमारा मोमेंटम बना है, और जिस तरह लड़के जान मार रहे थे, जिस तरह हमारी टीम जेल होके खेल रही थी, तो वो फील हो रहा था कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे, और जीत भी गए थे। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, जो प्रेशर एक होता है, क्योंकि एज ए यंग स्पोर्ट्स पर्सन एक्सपीरियंस जब ज़िंदगी के साथ साथ टाइम गुजरता है तो बहुत सी चीज़ें आप दरगुजर भी करते हैं, और बहुत से प्रेशर्स होते हैं जिनको आप सीख जाते हैं कि किस तरह से डील करना है, हैंडल करना है। बट यू बीइंग सो यंग, आपके जहन में प्रेशर था? अपनी कौम का भी ज़ाहिर है, अपनी फैमिली का भी एक होता है कि सबको मिलना है जाके, तो उससे किस तरह से डील करते हैं आप? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, प्रेशर तो आप जो भी मैच खेलते हो, खाओ क्लब का हो या आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो, तो प्रेशर तो होता है। लेकिन ये था कि अगर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इस तरह की प्रेशर को हैंडल भी करना होता है। तो पिछले मैचों में कर लिया था जब, लेकिन फ़ाइनल में वाकई फिर मीडिया का भी प्रेशर, और एक हाई इंटेंसिटी वाला गेम, और फिर फैमिली से भी जब बात करते थे तो सब कहते थे कि बस बाकी मैच तो जीते, जैसे भी जीते, अब इंडिया को जो है ना वो हराना ज़रूरी है। तो मैच की रात, फाइनल से एक रात पहले अभी अम्मी से ये बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी और बिल्कुल डिफरेंट थी जैसे दूसरे मुल्कों से मैच थे। तो ये सारे पाकिस्तान में हमारे सारे मुल्क के जितने भी क्रिकेट के शायकीन थे, उन सब के यही था उनके दिल में कि बस इनसे मैच जीतना है। और कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं? सब लोग, बहुत दुनिया आपको देख रही है, कोई ख़ास बात आप करना चाहते हैं, लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना प्यार दिया। जब से हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आए, तो जहाँ भी जाते हैं हर जगह पे बहुत सारा प्यार मिलता है, और बहुत सारे लोग दुआएं भी देते हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा भी अपने मुल्क के लिए इसी तरह की विक्ट्री लाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तशरीफ रखिए प्लीज़। हसन अली को अगर हम यस, जोरदार तालियां बजाइए जनाब। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली पूरी कौम, सब लोग आपको, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप लोगों को मैं इसलिए, जाहिर है आई कांट कॉल एवरीबडी ऑन द स्टेज, आई वुड लव टू, बट क्योंकि आप सब लोग टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स कल्चर की जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स कल्चर आम होना कितना ज़रूरी है माशरे में? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी कि चैम्पियन बन के वापस लौटे। और जिस तरह आपने स्पोर्ट्स कल्चर की बात की, अगर आप नीचे लेवल से कोई भी स्पोर्ट्स की, चाहे वो क्रिकेट हो या कुछ भी हो, अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान के लिए। स्पेशली हमारे यहाँ पे जिस तरह हम चैम्पियन बन के आए हैं और नई जान भोगी है यंगस्टर में, तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, परफॉर्म करते हुए जब इंडिया के साथ जाहिर है मैच होता है तो आप जानते हैं क्या सिचुएशन होती है। आई डोंट इवन नीड टू से दैट। हम लोग भी वीवर, आई रिमेंबर हम पीटीवी पे, मैं क्योंकि रमज़ान चल रहा था, आई वाज डूइंग द मेन ट्रांसमिशन ऑफ पीटीवी, लेकिन वो ट्रांसमिशन में हमने एसएमडी पे मैच लगवाया और आप लोगों को देख रहे थे, और साथ साथ थ्रू आउट दुआएँ भी कर रहे थे, पूरी कौम दुआएँ कर रही थी। तो वो फीलिंग्स क्या होती है? कौन से पॉइंट पे आपको ये लगा कि यार अब बस मुझे कर गुजरना है? जी बिल्कुल, पहला मैच हम बुरी तरह हार गए, जिस तरह सैफी भाई ने बात की है, लेकिन उसके बाद हमारे पास चांस नहीं था हारने का। तो जो मीटिंग हुई उसमें यही बोला गया था कि आप अपना 100% अपना दो, रिज़ल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। तो बस यही था कि हमारे पास हारने का चांस ही है, बस जीतना है। तो उसी सोच को लेके, उसी जज्बों को लेके मैदान में उतरे थे और उसी तरह परफॉर्मेंस की थी। फैमिली की तरफ से, ज़ाहिर है कौम की तरफ से तो प्रेशर होता है। ये सोचा था कि जिस तरह थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, अगेन यू आर वेरी यंग, तो एक्सपीरियंस जब ज़्यादा होता है तो आप, यू कैन मनूवर एंड वन कैन ऑल्सो यू नो टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट जब आप नए होते हैं, यंग होते हैं, या आप को लोगों से फेस करना होता है, थोड़ा सा एक दिल में ज़रूर एक घबराहट होती है। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि जज्बाती कौम है, और हमेशा ये है कि अगर कोई लूज़ करता है तो बहुत बुरा रिएक्शन होता है, अगर कोई जीतता है तो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। तो
وہ ریئیکشن کا سوچتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہوگا جب واپس جائیں گے؟ جی دیکھیں بالکل پریشر ہوتا ہے, یہ نہیں ہے پریشر نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ وہ پریشر لے لیں گے تو آپ اچھا نہیں کھیل سکتے. تو جو میں اپنی فیلنگ بتاتا ہوں, میں پریشر ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے, لیکن پریشر کو ایک سائڈ پر رکھ کے سائڈ پہ کیسے رکھتے ہیں پریشر کو؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں باقی لوگ بھی بتائیں گے پریشر کو سائڈ پہ کیسے رکھتے ہیں. سر دیکھیں جب آپ کھیلیں گے اگر آپ کے مائنڈ میں پریشر ہوگا تو آپ صحیح طرح سے نہیں کھیل سکتے. آپ کو وہ بھولنا ہی پڑنا ہے کہ میں بس اپنی گیم انجوائے کرنی ہے, تو پریشر کو آپ پویلین میں چھوڑ کے آتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. زبردست ہے. بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب ہمیشہ سے اسپورٹس کلچر کو بہت عام کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تمام وہ کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جو قوم کو اور ایک ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے کرنا. ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور جی بالکل یہ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جس طرح کی یہ اپنی سوسائٹیز وغیرہ بنا رہے ہیں, جس طرح اسپورٹس کا کام کر رہے ہیں, تو یہ بڑا اچھا کام ہے. میری بیسٹ وشیز ان کے ساتھ ہے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے اور یہ ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں ملک صاحب سے پوچھتا تھا, ملک صاحب کیسے آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ یہ باقی چیزیں کرنے کا؟ تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نام پہ کرنی ہے, یہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کوئی شخص ملک صاحب کے پاس چلا جائے اور کہے میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے کینسر ہے, مجھے کڈنی کا پرابلم ہے, مجھے لیور کا پرابلم ہے, ملک صاحب نے آج تک کسی کو نہ نہیں کی, آج تک کسی کو نہ نہیں کی. اور میرا خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنی نعمت ان کے کام میں, ان کے ہاتھ میں دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو بڑا شکریہ ملک صاحب. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, انہوں نے جو 50,000 پاؤنڈ ابھی دیے ہیں, یہ ہماری ٹیسٹ ٹیم کے لیے ہیں. یہ پچھلے سال لندن میں تھے, تو ان کا مجھے فون آیا, کہنے لگے کہ میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کے باہر آ گیا ہوں, تو مجھے اندر کسی طریقے سے کسی کو کہیں مجھے اندر لے جائے. اب اس وقت میچ شروع ہوا تھا, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, پتہ نہیں کیسے اٹھ کے یہ آ گئے. میں وہاں نہیں تھا, مگر میں نے کسی کو کہا کہ بھائی کوئی ہے کوئی وی آئی پی پاس؟ انہوں نے کہا نہیں جی اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے ملک صاحب سے کہا کہ اس وقت کوئی وی آئی پی پاس نہیں ہے. کہنے لگے نہیں مجھے وی آئی پی پاس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اندر جانا ہے, کرکٹ دیکھنی ہے, مجھے جہاں بھی بٹھا دیں گے میں جا کے دیکھ لوں گا. اور یہ اندر گئے, یہ عام عوام میں جا کے بیٹھ گئے وہاں, اور وہاں سے جب انہوں نے دیکھا, اس وقت مصباح کیپٹن تھے اور یہ ٹیم بڑی زبردست پرفارم کر رہی تھی, تو جذباتی ہیں, تو فون پہ مجھے کہنے لگے کہ میں یہ میچ دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی کچھ اناؤنس کر دیں. انہوں نے اسی وقت 50,000 پاؤنڈ جس کا آج چیک دیا انہوں نے ٹیم کے لیے اناؤنس کر دیا. بالکل ایسا ہی موقع ہوا, ہم پی ایس ایل کر رہے تھے, پہلا پی ایس ایل ہو رہا تھا, اور ہم ایونٹ مینجمنٹ کرنے جا رہے تھے, اور میری ڈائریکٹر نے آ کے مجھے کہا کہ جی ہمیں پیسے کم ہو گئے ہیں, بجٹ سے باہر نکل گئے ہیں, مگر ایونٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا کتنے پیسے کم ہوئے ہیں؟ کہنے لگے $50,000 کی سخت ضرورت ہے, اور نہیں تو اس کے بغیر مسئلہ بن جائے گا. میں سوچنے لگا کیا کروں. تو میں نے ملک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا ملک صاحب $50,000 کی ضرورت ہے پی ایس ایل کے لیے. تو انہوں نے کہا ابھی اعلان کر دو, میں بھیج رہا ہوں پیسے. مطلب ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یہ ہر اچھی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آج انہوں نے پھر مجھے اس دن فون کیا اور کہنے لگے یہ بچے آ گئے ہیں, میں ان کو پیار کرنا چاہتا ہوں, میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے موقع دیجیے. تو آج یہ موقع ہے, اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کا ملک صاحب. آپ کی فراخ دلی اور پیار اور محبت جو ہے ہمیں سب کو اس کا احساس ہے. کچھ اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا. یہ کرکٹ چیمپئن شپ جو یہ ہمارے ونڈرفل بوائز یہ جو جیتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک سفر ہے, تھوڑا سا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. کہتے تھے کہ پی ایس ایل نہیں ہو سکتا, 8 سال نہیں ہوا, اب کیسے ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے پی ایس ایل ہو گیا. کہتے تھے لاہور میں نہیں ہو سکتا, لاہور میں کیسے ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے فائنل لاہور میں بھی ہو گیا. کہتے تھے کہ ہماری ٹیم پہلا میچ ہار جائے گی اور اس کے بعد ان کی سیٹیں بک کروائیں اور یہ واپس ان کو لے کے آئیں.
اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم، ہمارے کوچز، ہمارے مینیجرز، ہمارا کپتان، ہر ایک نے انتھک محنت کر کے ری موٹیویٹ کر کے اس کے بعد پہلا میچ جیتا، پھر دوسرا میچ جیتا، پھر تیسرا میچ جیتا، اور پھر فائنلی فورتھ اینڈ فائنل، ناٹ جسٹ اگینسٹ انڈیا بٹ دا فائنل آف دا ورلڈ کپ. آپ سوچئے، جب پہلا میچ جیتا تو کہنے لگے تک لگ گیا، جب دوسرا میچ جیتا تو کہنے لگے بس یہ آخری میچ ہے، پھر جب انگلینڈ کو ڈیفیٹ کیا تو چپ کر گئے، اور جب ان بچوں نے دکھایا کہ یہ کوئی تک نہیں تھا، یہ ٹریننگ تھی، یہ جذبہ تھا، یہ عزم تھا، یہ ان کی انتھک ٹریننگ تھی، یہ ان کی محب الوطنی تھی، جس کی وجہ سے یہ چیمپئن شپ جیتے ہیں. پچھلے سال یا اس سال پاکستان نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم آف دا ورلڈ بن چکا تھا. اب اس میچ کے بعد ہماری پوزیشن ابھی بھی رینکنگز میں نیچے ہے، مگر تسلیم تو کیا جاتا ہے کہ دے ون دا چیمپئن شپ. انشاءاللہ جو آگے دریا آئیں گے، جو پہاڑ آئیں گے، دریا بھی کراس کریں گے یہ لوگ، اور پہاڑ پہ بھی جا کے پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن ہم شو کو آگے بڑھانا چاہیں گے، اور بہت ہی ضروری ہے جو یہاں پہ میں اسپیشلی انوائٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. لیکن ظاہر ہے پورا پاکستان سے باہر بھی سب لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور میں جتنا بھی کہہ لوں آپ سب لوگ سمجھتے بھی، انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ واٹ اے گریٹ پرسن، واٹ اے گریٹ پرسنالٹی ہی از. But I would just like to say a few words. He is a self-made businessman, chairman of the largest private real estate developer not only in Pakistan but in Asia. A philanthropist who feels the pain of the poor and like really deserving people jo hote hain, those who are in need of help. A visionary who is devoting his resources to revive international cricket in Pakistan. A man larger than life but with little ego. A man larger than life but with very little ego. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ. میں ایک مرتبہ ایک شو کر رہا تھا، اور ایک بچی جس کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ظاہر ہے 1.5 کروڑ روپیہ شاید چاہیے ہوتا ہے اس ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو ہم لوگوں نے چینل والوں نے سوچا وہ بچی کی، کیونکہ ایک لوٹی بچی تھی اور دا مدر واز کرائنگ، اور ہمارے پاس بہت رو رہی تھی. نیچرلی سب لوگوں سے اگر جمع کرتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے تھوڑے عرصے میں سب کو جمع کرنا. ہم نے صرف ایک فون پہ بات کی، ملک صاحب کی ٹیم تھی، اور انہوں نے فوراً ڈیٹیل مانگے بغیر ہاں کہا، اور وہ بچی پاکستان سے باہر بھی گئی، اس کا ایک کامیاب آپریشن بھی ہوا. تو یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہی سیوڈ دا لائف آف دیٹ لٹل گرل ہو واز اباؤٹ ٹو ڈائی ان 3 months کا ڈاکٹرز نے اس کو ٹائم دیا تھا. تو ایسے لوگ پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جو کوشش ہوتی ہے اور جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پلیز آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آن اسٹیج مسٹر ملک ریاض صاحب. السلام علیکم سر. جی جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نجم سیٹھی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، اور سارے محترم گیسٹ اور پاکستانی ٹیم جو آج ہماری سر کے تاج بنی ہوئی ہے، اللہ اس کو اسی طرح قائم رکھے. میں نجم صاحب کو 20-25 سال سے جانتا ہوں. جتنی انہوں نے مدد کی ہے اللہ کے کرم سے اس ٹیم کو بنانے میں، پاکستان میں کرکٹ واپس لانے میں، پاکستان میں ایک پرماننٹ کرکٹ کا نظام بنانے میں، کوئی اور نہ کر سکتا تھا، نہ کرے گا، نہ ہوگا. نجم سیٹھی صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم نے کراچی میں اسٹیڈیم شروع کیا. وہ اسٹیڈیم نہیں ہے، ایک پورا سسٹم ہے کہ جس کے اندر ایک 5 سٹار ہوٹل بھی ہے، اور دنیا کی ہر گیم اس میں موجود ہے، اور جس میں سیکیورٹی کا نظام بھی بیری اٹاؤن خود کرے گا. اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسیج جائے گا کہ جی وہ پاکستان کی کوئی بھی ٹیم وہاں بھیج دیں جو اللہ کے کرم سے وہاں سیف ہوگی.
दूसरा मेरा पाकिस्तानी टीम के यंग बच्चों को एक मशवरा है कि मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में बहुत गुर्बत देखी है। कामयाबी के बड़े सिंपल राज हैं जिनको आप फॉलो करके तरक्की कर सकते हैं और उसमें अल्लाह के करम से कोई रुकावट नहीं है। सबसे पहले माँ बाप की खिदमत है, उसके बाद अपने काम से लगाव है और दिल और दिमाग को क्लियर रखना है। पैसे का आपने लालच नहीं करना, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा। अगर ना आया तो आप मुझसे आके ले जाइएगा, अगर ये मेरी ये कमिटमेंट है आपको। अगर आपने पैसे के पीछे गए तो अपना फ्यूचर भी तबाह कर लेंगे, कौम को भी तबाह कर देंगे, पाकिस्तान का नाम भी तबाह कर देंगे और अपने आप को भी ख़राब कर लेंगे। कामयाबी के बड़े सिंपल राज हैं जो दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है। दुनिया के 39 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की मैंने किताब पढ़ी है, 35 वो मेरी तरह के थे और आपकी तरह के हैं और आपके पास अभी बहुत लंबा फ्यूचर है और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात इंसेंटिव पर बनाई है और इंसेंटिव आपको इंशाअल्लाह ताला बैरियर टाउन ने जब देना शुरू किया तो और लोग भी देंगे और पीसीबी भी देगी और इससे ज़्यादा इंसेंटिव इंशाअल्लाह देंगे। There is a special shield for you जो कि हमारे कंट्री हेड हैं सेल्स के बहरिया टाउन शाहिद कुरैशी साहब प्लीज़ स्टेज पे आइए और जो स्पेशल शील्ड है नजम साहब के लिए वो उनको पेश की जाए प्लीज़ और ज़रा ज़ोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। जी शाहिद भाई यू नीड टू स्टे ऑन द स्टेज प्लीज़। इंज़मामुल हक साहब सर हमारे जो सुपरस्टार हैं हम सबके बड़े प्यारे ज़बरदस्त बड़े फेवरेट क्रिकेटर हमारे, बहुत सी तालियों में प्लीज़। इंज़माम भाई मैं आपसे मिलना शाहिद भाई आप यहीं पे रहेंगे, शाहिद भाई आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा जी, थैंक यू। और जी मुश्ताक अहमद साहब प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाइए ज़ोरदार तालियों में। जी और इसके बाद मैं चाहूँगा सरफराज अहमद साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और उनके लिए भी स्पेशल अनाउंसमेंट है। सरफराज भाई के लिए बहुत सी तालियां जनाब। और सरफराज साहब के लिए है जी प्लॉट इन बहरिया टाउन कराची 125 स्क्वायर यार्ड एंड चेक फॉर ₹1 million एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा नीचे रहिएगा ताकि उनके जो कैमरे में उनको प्लीज़ डिस्टर्बेंस ना हो, पीछे बहुत सारे कैमरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत जी 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 बच्चों की वजह से थैंक यू। फ़खर ज़मान भाई प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। फ़खर ज़मान ये तो आपने पहले ही दिखा दिया, सरप्राइज ख़त्म हो गया। आई थॉट आई एम अनाउंसिंग इट। जी मैं बताता चलूँ जी इनके लिए आप देख रहे हैं प्लॉट इन बहरिया स्पोर्ट्स सिटी कराची 500 स्क्वायर फीट यार्ड। बहुत सी तालियां ज़ोरदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड नाउ द लॉन्ग लिस्ट एंड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, बहुत हमारे मुल्क कौम के हमारे हीरो हैं और हमेशा हम ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर को जब आम करते हैं तो कौम की तरक्की की बात करते हैं। मैं चाहूँगा अजहर अली प्लीज स्टेज पे आइए, इनके लिए चेक है।
اور یہ چیک ہے 1 ملین. تھینک یو سر. جی بابر اعظم زوردار تالیاں. ان کے لیے بھی چیک ہے 1 ملین. شاداب خان. $1 ملین کا چیک ہے جی آپ کے لیے بھی. اماد وسیم. $1 ملین کا چیک ہے آپ کے لیے. حسن علی. آپ کے لیے بھی 1 ملین کا چیک ہے جی. جنید خان. نہیں ہے جنید صاحب, نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے محمد عامر. نہیں ہے. صحیح جی. فہیم اشرف صاحب. جی ہاں, جو چیکس آبویسلی جو موجود نہیں ہے تو نجم صاحب کو چیکس مل جائیں گے ان کے. 1 ملین کے چیک جی. بہت سی تالیاں. حارث سہیل. اتنی خاموشی. 1 ملین ہے بھائی. رومن رئیس صاحب کہاں پہ جی؟ آئیے آئیے. مجھے لگا شاید آپ لوگ ذرا اپنے لوگوں کے لیے زیادہ شور مچائیں گے, لیکن بالکل آواز نہیں آ رہی کچھ. یہ حارث سہیل. اچھا. احمد شہزاد. یہ ہوا نا شور. احمد 1 ملین کا چیک ہے آپ کے لیے. آپ ٹھیک ہے. وداؤٹ سیلفی. وہاب ریاض. شہزاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اور پوری قوم کو ہماری ٹیم پہ فخر ہے. جس طرح ملک صاحب نے ایک موٹیویشنل اسپیچ کی, اس کی مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے. جو بندہ ملک صاحب کے پاس 2000 روپے پہ ملازم آیا تھا, آج اس نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہ مقام دیا ہے کہ وہ اپنی پوری ٹیم کو یہاں پہ ایگزیبیشن کر رہا ہے. محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. آپ کام کے پیچھے بھاگو گے, پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. اس کا ثبوت آپ کے سامنے کھڑا ہے. بس میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا.